بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتممین حضرات کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو اور معروضات پیش کی جا رہی تھیں، جس میں اہم ترین موضوع جو مالیاتی امور سے متعلق ہے، جسے ہم چندہ کہتے ہیں، اس کے متعلق ہماری معروضات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ چندے کی صورت یہ ہمارے مدارس کی بقا کا ایک ذریعہ ہے اور دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کا ایک سبب ہے۔ ہم نے بہت پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ کوئی بذات خود مقصود نہیں ہوا کرتا، لیکن چونکہ یہ اسباب کے درجے میں ایک سبب ہے تو لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ گویا کہ جو شخص ان میں تعاون کر رہا ہے وہ گویا کہ مقاصد کی تکمیل اور شریعت اسلامیہ اور دین کی تکمیل کی بقا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے علماء کرام فضلاء عظام پیدا ہونا ضروری ہے جو دین اور اسلام کے ہر شعبے کی تمام تر ضرورتوں کو باقی رکھ سکیں، اور اس دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، کوئی بھی دین کا کوئی مسئلہ، کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ یا علم جاننے کی، علم کے بارے میں کوئی ضرورت اگر کسی کو پیش آتی ہے تو ان علماء کرام پر یہ فرض ہے اور یہ لازم ہے کہ وہ ان کی رہبری اور رہنمائی کریں اور انہیں ہر طریقے سے مطمئن کریں، اور جس مسئلے کی وہ وضاحت چاہتے ہیں، جس طریقے کی ان کو شریعت کے مسئلے میں وضاحت مطلوب ہے، اس کو واضح طریقے سے ان کو بتلائیں۔ لہٰذا اس دین کی، شریعت کی اور اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت یہ مدارس اسلامیہ اور علماء کرام پر موقوف ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانان عالم کو چاہیے کہ اپنے دین اور اسلام کی بقا کی خاطر حتی الوسع، حتی المقدور، ان کا ہر طریقے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، اور اس میں سب سے پہلے تو اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ میں جو اس میں تعاون جاری رکھ رہا ہوں، یہ تعاون کر رہا ہوں، یہ صرف محض اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اور کسی بھی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، کسی بھی چیز کو اور مزید سامنے نہیں رکھنا، بلکہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ حتی الوسع اس تعاون کو جاری رکھنا چاہیے۔ بذات خود اگر ممکن ہو سکے اس کے اندر جتنا تعاون ہو سکے اتنا تعاون جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے متعلقہ احباب جو تعاون کر سکتے ہیں ان کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اور اس بات میں یہ بات بہت اہم ہے اور اس بات کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اور اپنے ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ دیکھیں یہ تعاون کرنا یہ مالدار اور اہل ثروت اور مالداروں کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ انہی کو متوجہ کریں
اور انہی کا کام ہے کہ وہ تعاون کریں، نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو متوجہ کرنا چاہیے، اور اور حتی المقدور، یعنی ایک آدمی اگر 100 روپے دے سکتا ہے تو 100 روپے دے دے، اور اگر 1 روپیہ دے سکتا ہے تو 1 روپیہ دے دے۔ اللہ جل شانہ کی راہ میں اس چیز کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ ہی یہ دینی ہے، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہا گیا ہے، اکثر عملا نہیں کہا گیا، کہ جو شخص بھی اللہ جل شانہ کے لیے اعمال کرتا ہے تو اس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس آدمی نے کس طریقے سے وہ عمل کیا ہے۔ وہ اگر اچھا عمل ہے تو اللہ جل شانہ کے ہاں وہ قبول ہے، اور اگر کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے اور اس کے اندر حسن اور خوبصورتی، اخلاص اور الہیت نہیں ہے تو وہ اصول کے مطابق اللہ جل شانہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوا کرتا۔ تو دیکھیں، معلوم نہیں کہ کس آدمی کی تھوڑی سی رقم میں اللہ جل شانہ ایسی برکت ڈال دے، اس کا اخلاص اور الہیت ہو ایسی کہ تمام کا تمام مال اس کی وجہ سے بابرکت ہو جائے۔ تو لہٰذا اس چیز میں کبھی کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بڑا دے گا کوئی چھوٹا دے گا تو ہی کام بنے گا، نہیں، بلکہ مالدار اور اہل ثروت ان کو خصوصی طور سے اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی دیے ہوئے مال میں سے اہل مدارس کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعاون کریں، اور جو عمومی طور سے جو ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اس سلسلے میں وہ کوشش کریں کہ حتی الوسع جتنے بھی ممکن ہیں، آج 1 روپیہ ہے، 2 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، کسی بھی انداز سے ہر ایک طریقے سے اس میں چاہیے کہ وہ تعاون جاری رکھیں، ہر ایک کو متوجہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اخلاص اور للہیت یہ کیفیت مطلوب ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں کمیت مطلوب نہیں ہے، یعنی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، جو کوالٹی ہے وہ مطلوب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کبھی بھی آدمی بخل سے کام نہ لے، خود بھی اچھے انداز سے کام کرے، اور جو ہمارے دوست اور متعلقین و احباب ہیں ان کو بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی اور یہ بات سنی ہوگی کہ الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو کام کسی کام کی طرف کوئی آدمی دلالت کرتا ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کسی بھی خیر کے کام کی طرف، تو گویا کہ وہ کام کرنے والے کی طرح ہی ہوا کرتا ہے، یعنی اس کو بھی اتنا ہی اجر حاصل ہوا کرتا ہے۔ کسی خیر کام کی طرف، کسی ڈونیشن کی طرف، کسی چندے کی طرف، کسی خیر کام میں اور بھلائی کے کام میں دعوت دینے والا گویا کہ خود نیک کام کرنے والے کے حکم میں ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا دونوں کو اتنا ہی اجر حاصل ہوگا۔ تو ایک آدمی جب دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ مستحق لوگ ہیں اور ان کو دینا چاہیے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دے، اور جس جس کو وہ متوجہ کریں ان کو بھی دیں، اور انشاءاللہ العزیز ثواب کے اعتبار سے کسی کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا پہلے آپ کو کہ یہ اہل دین کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، اہل مدارس کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے، تو گویا کہ جب آپ تعاون کر رہے ہیں تو مدارس کے ساتھ ہر طریقے کے تعاون کرنا گویا کہ علماء کے زمرے میں آدمی کا شمار ہوتا ہے۔ امداد کرنا یہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ علماء کے ساتھ ہو رہی ہے۔ چندہ دینا یہ علماء کے لیے ہو رہا ہے، اور جو لوگ اہل علم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اہل مدارس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ علماء کے لیے کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک عالم بنا رہے ہیں،
ایک عالم کے خرچہ کو برداشت کر رہے ہیں، گاہے بگاہے اتنی رقم دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی عالم بن سکتا ہے، ایک عالم بن رہا ہے، 2 عالم بن رہے ہیں، 50 عالم بن رہے ہیں، تو گویا کہ علماء کے زمرے میں انسان شامل ہو رہا ہے۔ علماء یعنی جو کہ دین کو سنبھالا دینے والے لوگ ہیں، جو کہ علماء ایسی شخصیات ہیں کہ جو کہ اللہ اور اس کی رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ سفیر ہیں، اور اللہ جل شانہ اور حضور پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین جو علوم نبوت کہلاتے ہیں، ان علوم نبوت کے حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کے استحکام کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے مال کے ذریعے ہر طریقے سے جو بھی اعانت کرے گا گویا کہ علماء کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا انشاءاللہ، اور اس کو ثواب اتنا ہی حاصل ہوگا، یعنی کہ جتنا کہ ایک عالم جو ہے وہ اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی کے بقدر اس کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔